میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ نفلی روزوں کے فضائل بے شمار ہیں۔ جنت کا ایک انوکھا درخت جو کہ انار سے چھوٹا اور سیب سے بڑا پھل رکھتا ہے، بہت میٹھا ہے۔ قیامت کے روز یہ خوش ذائقہ پھل روزہ دار کو کھلایا جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا، اللہ عز و جل اسے دوزخ سے 40 سال کا فاصلہ دور فرما دے گا۔ ارشاد فرمایا، جس نے رضا الہی عز و جل کے لیے ایک دن کا نفل روزہ رکھا، اللہ عز و جل اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک تیز رفتار سوار کی 50 سالہ مسافت کا فاصلہ فرما دے گا۔ ارشاد فرمایا، اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر سونا اسے دیا جائے، جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا، اس کا ثواب تو قیامت ہی کے دن ملے گا۔ ارشاد فرمایا، جس نے اللہ عز و جل کی راہ میں ایک دن کا فرض روزہ رکھا، اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا 7 زمینوں اور آسمانوں کے مابین یعنی درمیانی فاصلہ ہے۔ اور جس نے ایک دن کا نفل روزہ رکھا، اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا زمین و آسمان کا درمیانی فاصلہ ہے۔ اور بھی بہت سارے فضائل لکھے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نفلی روزوں کی برکات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھیں گے بیمار ہو جائیں گے، حالانکہ ایسا نہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المعجم الاوسط حدیث نمبر 8312، جہاد کیا کرو خود کفیل ہو جاؤ گے، روزے رکھو تندرست ہو جاؤ گے، اور سفر کیا کرو غنی یعنی مالدار ہو جاؤ گے۔ تو روزہ رکھنے سے بیماری آتی نہیں ہے، جاتی ہے۔ تندرستی جاتی نہیں ہے، آتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے محض اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کلمہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور اس کا خاتمہ بھی کلمے پر ہوگا۔ اور جس نے کسی دن اللہ عز و جل کی رضا کے لیے روزہ رکھا تو اس کا خاتمہ بھی اسی پر ہوگا اور وہ داخل جنت ہوگا۔ اور جس نے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے صدقہ کیا اس کا خاتمہ بھی اسی پر ہوگا اور وہ داخل جنت ہوگا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کنز العمال کی حدیث پاک پیش کی جا رہی ہے، قیامت کے دن روزہ دار قبروں سے نکلیں گے تو وہ روزے کی بو یعنی مہک سے پہچانے جائیں گے، اور پانی کے کوزے جن پر مشک سے مہر ہوگی انہیں کہا جائے گا، کھاؤ کل تم بھوکے تھے، پیو کل تم پیاسے تھے، آرام کرو کل تم تھکے ہوئے تھے۔ بس وہ کون؟ روزہ دار کھائیں گے اور آرام کریں گے، حالانکہ لوگ حساب کی مشقت اور پیاس میں مبتلا ہوں گے۔ تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم، دیتا ہوا ستا تجھے شاہ حجاز کا۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، روزہ دار کا ہر بال اس کے لیے تسبیح کرتا ہے۔ بروز قیامت عرش کے نیچے روزے داروں کے لیے موتیوں اور جواہر سے جڑا ہوا سونے کا ایسا دسترخوان بچھایا جائے گا جو احاطہ دنیا کے برابر ہوگا۔ اس پر قسم قسم کے جنتی کھانے، مشروب اور پھل فروٹ ہوں گے، وہ کھائیں پیئیں گے اور عیش و عشرت میں ہوں گے، حالانکہ لوگ سخت حساب میں ہوں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قیامت میں دسترخوان بچھائے جائیں گے، سب سے پہلے روزے دار ان پر سے کھائیں گے۔ میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں،
عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی